السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اس بندہ نچیز کو یہ اعزاز بخشا کہ گجرانوالہ شہر میں آیا، حاضر ہوا۔ یہاں پہ رات قلعہ دیدار سنگھ پروگرام محترم جناب قاری محمد ناصر عباس صاحب ان کے ہمراہ پروگرام کیا، وہاں سے فری ہو کر ایک جگہ پہ قیام کیا، اور جو ہی میں اپنے شہر جانے کی روانگی کا سوچا تو میرے بہت ہی ملنسار اور بڑی ہی محبت کرنے والے، بہت ہی پیار کرنے والے، باپ جیسی شفقت کرنے والے محب علماء محترم جناب حافظ عبدالقدوس شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کا ایک بہت ہی عظیم نام اور ایک عظیم پہچان ہے، مولانا محمد بشیر انصاری صاحب رحمہ اللہ تعالی، علی اسلام ڈائری والے، ان کے نام سے ان کی ایک پہچان ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو مکمل صحت والی، ایمان والی، شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے۔ انہوں نے رات مجھے تقریباً 1:30 بجے میسج کیا کہ شیخ صاحب اگر آپ یہاں پہ ہیں تو مجھے خدمت کا موقع دیں۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان سے پیار کریں، ہم ان کا احترام کریں، ہم ان سے دعائیں لیں، لیکن یہ ان کا ایک پیار ہے۔ کوئی بھی عالم دین ہو، اگر ان کے پاس ٹائم ہو، مصروفیت نہ ہو، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندہ کی رہائش پہ آئے یا کہیں ملاقات کا موقع دے، چلے بیٹھ کے کوئی بندہ دکھ سکھ فرول لیتا ہے، زندگی کا کیا پتہ ہے۔ تو اسی غرض سے آج انہوں نے مجھے اپنے پاس مدعو فرمایا، اور بہت ہی بہترین لذیذ قسم کا الحمدللہ انہوں نے ناشتہ کروایا۔ اللہ پاک ان کی یہ کاوش قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کو جنت کے کھانے نصیب فرمائے۔ آپ احباب جو براہ راست اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا، ان کی صحت یابی کے لیے، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ماں جی کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور آپ جتنے دوست احباب ہیں، آپ سب میرے بھائی ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، آپ مجھ سے شفقت کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز کوئی بھی بندہ ہو جو میرے سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، الحمدللہ بظاہر ان کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، لیکن انشاءاللہ میں ان کے لیے دعا گو ہوتا ہوں۔ سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، اگر کسی نماز میں یاد آ جائے، کوئی ساتھی یاد آ جائے، تو میں ان کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور حافظ صاحب کی آئی ڈی کی نسبت سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو دوست احباب مجھ سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں نا، وہ بس اس بات کو تھوڑا سا ذہن نشین رکھیں۔ اگر کسی کو میرے سے کوئی بھی دل آزاری ہے، کسی کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے نا، وہ میرے ساتھ شیئر کیا کریں، نہ کہ کسی نجی محفل میں بیٹھ کے میرا غلط طریقے سے نام لینا یا برا بلا کہنا یا کچھ بھی، تو یہ چیز غیر مناسب ہے۔ تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا، ان چیزوں سے گریز کیجئے۔ دیکھیں یہ دنیا کے حالات، ملک کے حالات کس طرح کے ہو چکے ہیں، نہیں پتہ پل بھر میں کیا ہو جائے، نہیں پتہ پل بھر میں کیسا ہو جائے، کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سانس ہے تو انسان کے پاس چانس ہے۔ تو برائے کرم میرا یہ ایک پیغام بڑا ہی میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کافی دنوں سے،
لیکن آج اللہ پاک نے مجھے موقع فراہم کیا، آپ صاحب کی آئی ڈی سے میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ احباب میری اس بات سے اتفاق کریں گے اور اس بات کو اچھا ہی سمجھیں گے کہ یقیناً غلطی جس کی ہو، اگر کسی کا کوئی قصور ہو تو اس کو ہی کہا جائے، نہ کہ کسی دوسرے تیسرے بندے کے سامنے اس کی تذلیل کی جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خصوصاً بالخصوص جہاں سیلاب آیا ہے، جہاں سیلاب کی زد میں گھر کے گھر جو ہے نا وہ ریلے کے شکار ہو گئے ہیں، بچے جو ہے نا ریلے میں چلے گئے، سیلاب میں دب چکے ہیں، ان کے لیے ہم خصوصی دعا کرنے کے لیے آپ سب نے فرمایا کہ آپ مسافر ہیں، اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کچھ دوست اب آپ اس بات سے تجسس محسوس کرتے ہیں بھی شیخ صاحب آپ کیسے اتنا سفر کر لیتے ہیں، دن میں آپ کہیں ہوتے ہیں، دوپہر میں کہیں، دوپہر میں کہیں، شام میں کہیں اور رات میں کہیں۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں میرے اللہ پاک کی رحمت، میرے ماں باپ کی دعا اور میرے استاد محترم ولی کامل حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انہی کے ساتھ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد ہارون یاسر بھگوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انہی کے ساتھ محترم جناب بھائی محمد صاحبزادہ شعیب ناصر صاحب، یہ ان تمام احباب کی محبت ہے، ان تمام احباب کا پیار ہے۔ میں گجرانوالہ میں اگر داخل ہوا ہوں، کچھ لوگوں کو میری اس بات سے بھی اعتراض ہے کہ جب بھی دیکھیں آپ کا سٹیٹس لگا ہوتا ہے کہ آپ گجرانوالہ جا رہے ہیں، جب بھی دیکھیں آپ گجرانوالہ جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، اگر مجھے اللہ پاک دین کا موقع دیتے ہیں، تبلیغ کا موقع دیتے ہیں، اب چھوٹی سی مثال ہے، اگر میں نے سیالکوٹ جمعہ پڑھانا ہے تو ظاہری سی بات ہے میں نے گجرانوالہ گزر کے جانا ہے۔ حافظ صاحب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں حافظ صاحب کے پاس قیام کیا ہے، حافظ صاحب کے پاس طعام کیا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے محترم جناب قاری محمد انس عابد صاحب آف گجرانوالہ جو کہ طالب علم ہے مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن میں، کئی بار ان کے پاس رکا ہوں، کئی بار کسی اور مقام پہ رکا ہوں۔ تو اس طرح سے اپنے ذہن میں کوئی بھی خیالات لے کے آنا، جی گجرانوالہ میں ان کے یہ تعلقات ہیں، گجرانوالہ میں شاید انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، مطلب اس طرح کے کئی سوال مجھے سننے کو ملتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کا بدگمانی اپنے ذہن سے نکالیں۔ اگر میں نے وزیر آباد جانا ہے تو میرا اسٹے گجرانوالہ ہے، اگر میں نے منڈی بہاولدین جانا ہے تو میرا اسٹے گجرانوالہ ہے۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو دوست محبت کرتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی محبت کو مزید بڑھائیں، نہ کہ کسی بات کو لے کے اس کو نفی کی جائے۔ تو حافظ صاحب کا حکم ہوا ہے کہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند اشعار سنائے جائیں۔ تو بس یہ میرے چند ایک خیالات تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے اظہار کیے۔ ہاں ایک بات مجھے اور یاد آئی اور بہت ہی ضروری، ہمارے بہت ہی پیار کرنے والے، محبت کرنے والے پیارے بھائی محترم جناب بھائی حمید اللہ صاحب، جو کہ ڈیرہ نواب صاحب والے، احمد پور شرقیہ والے، اس ٹائم کافی علیل ہیں۔ مجھے حافظ صاحب کے پاس آ کے ہی یہ بات معلوم ہوئی ہے، اندازہ تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن حافظ صاحب نے بتایا کہ وہ زیادہ ہی علیل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو مکمل صحت دے، اللہ پاک ان کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، انشاءاللہ یقیناً وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو سنیں گے اور یقیناً اچھا محسوس کریں گے۔ تو الحمدللہ حمید اللہ بھائی، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے اس بندہ نشیز کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اکثر آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کا سلام آیا، شیخ صاحب حمید بھائی آپ کا پوچھ رہے تھے، اور عموماً آپ میرے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور مزید اپنے دین کا کام لے۔ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا جو ہے نا میڈیا پہ آپ کا ایک ورک ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، اور خصوصاً دعا فرمائے اللہ پاک محترم جناب حافظ عبدالقدوس شاکر صاحب، ان کو بھی اللہ پاک ابھی زندگی میں ہی ایک مرتبہ پھر عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے،
اور حج بیت اللہ بھی نصیب فرمائے۔ اور محترم جناب ہمارے پیارے بھائی حج کی بات آئی ہے تو رات ہی مرکزی عیدگاہ قذافی روڈ میں جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تھی، 16ویں کانفرنس، وہاں پہ بھی چند منٹوں کے لیے حاضری ہوئی، اور وہاں پہ محترم جناب بھائی ہمایو عظیم گرایا صاحب جو کہ جامع مسجد نصرت اہل حدیث نوشہرہ سانسی روڈ وہاں کے وہ محتمم ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے الحمدللہ حج کی درخواست جمع کروا دی ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے اور اللہ پاک ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور جو آپ احباب براہ راست سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں، اللہ پاک آپ کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ پاک عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو جائے۔ آپ سب ذرا آؤ تو سا میرے نال تشریف لے آؤ نا ذرا آپ نے ذرا اپنی زیارت کرواؤ۔ اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے، تہاڈی بڑی محبت ہے، تہاڈا پیار ہے۔ انشاءاللہ میں حمد باری تعالیٰ تو گل دا آغاز کرنا انشاءاللہ، تے پھر انشاءاللہ تانوں نعت بھی سنانے ہاں، تے پھر ممکن ہے ایک چھوٹی جی نظم، تے پھر انشاءاللہ سفر دا آغاز شروع کرنا ہے، اپنے شہر جانا ہے۔ آپ سب دی محبت ہے، انہاں دی محبت اس بندہ نچیز تے غالب آئی، تو میں انشاءاللہ ان کا پیار سمجھتے ہوئے، ان کی شفقت سمجھتے ہوئے ضرور اظہار فرماتا ہوں۔ آپ سب کوئی خواہش ہے کہ ٹھیک ہے جی بھی؟ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نرالی، اللہ تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے، جیڑا تیرے در تے آوے، موڑے اونوں کدی نہ خالی، اساں وی خالی جانا نہیں، اساں وی خالی جانا نہیں، بس تو ہی خیرا پانیا، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان ویکھاں، اللہ تیری شان ویکھاں، اے جھک دے کل جہان ویکھاں، اللہ تیری شان ویکھاں، جھک دے کل جہان ویکھاں، جیڑے تیرے دین تو کٹ گئے، جیڑے تیرے دین تو کٹ گئے، علی عمر عثمان ویکھاں، شان نبی جی دی بیویاں دا، شان نبی جی دی بیویاں دا، اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں، مومناں دیاں ماواں نے مومناں دیاں ماواں نے جنتاں دیاں رانیاں، مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اور آپ صاحب بڑی محبت والا ایک جملہ ہے، اللہ تو فیکتا دے دے، اللہ تو فیکتا دے دے، نبی دے شہر میں مکے آوا، اللہ تو فیکتا دے دے، نبی دے شہر مدینے آوا، اللہ تو فیکتا دے دے، نبی دے شہر میں مکے آوا، مکے آ کے حرم دے اندر مولا اپنے گناہ معاف کراوا، پی پی کے زمزم پانی، پی پی کے زمزم پانی،
سینے ٹھنڈا پانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محترم جناب بھائی مونی محمود صاحب جو کہ شجاباد ملتان سے ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز مولم بھائی 19 ستمبر والا جمعہ انشاءاللہ آپ کے مرکز جامعہ مسجد باب الاسلام محلہ بستی عارب نام ہے جی، ہاں بستی عارب، انشاءاللہ وہاں پر حاضری ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بھی آپ کی محبت قبول فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند اشعار اور پھر انشاءاللہ ایک نظم، تو پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ سعدیہ پئی آکھے ذیشان کے آیا اے سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا اے سعدیہ پئی آکھے ذیشان کے آیا اے سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا اے علم نشرہ سینائے علم نشرہ سینائے تاحاد پیشانی ہاتھ ید اللہ صورت و نورانی علم نشرہ سینائے تاحاد پیشانی ہاتھ ید اللہ صورت و نورانی اللہ دی سو نبیاں دا اللہ دی سو نبیاں دا امام کے آیا اے سونا جیا گھر میرے اے مہمان کے آیا اے۔ اور اماں سعدیہ بڑی محبت والی گل کر دیا نے، فرما دیا نے اس نو چمنیا اس نو چمنیا اے میرے لی سعادت اینو ویکھنا وی میرے لی عبادت اس نو چمنیا اس نو چمنیا اے میرے لی سعادت اینو ویکھنا وی اے میرے لی عبادت کہ یعنی کہ تلاوت لئی یعنی کہ تلاوت لئی قرآن کی آیا یعنی کہ تلاوت لئی قرآن کی آیا سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا سعدیہ پئی آکھے ذیشان کے آیا سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا آپ سب ذرا تسی اپنے خیالات کا اظہار فرماؤ تو انشاءاللہ میں پھر نظم سنانا۔ میں بڑا مشکور ہاں کہ بھائی شیخ سیام شکور نے میری چھوٹی سی دعوت کو قبول فرمایا۔
اصل میں رات میرے پاس کچھ عزیز میرے آئے ہوئے تھے، تو دیر سے ان کو میں اطلاع دے سکا۔ بہرحال پھر بھی انہوں نے میری خواہش کو قبول کیا، حالانکہ انہیں ایک ضروری کام کے سلسلے میں جلدی پہنچنا تھا پتوں کی۔ بہرحال پھر میری کیونکہ دعوت پہنچ چکی تھی ان کے پاس، انہوں نے قبول کر لی، تو اب وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ میں ان کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے تبلیغ کے میدان میں۔ تو جناب اب مزید جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ ٹھیک، شکریہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی، آپ سب کی یہ محبت ہے، ان کا ایک یہ پیار ہے، یہ ان کی ایک خاص شفقت ہے۔ وہ یقیناً جن سے محبت ہو، جن سے پیار ہو، پھر اگر وہ اتنی عقیدت سے دعوت دیں تو میرے خیال میں قبول کرنی چاہیے۔ وہ ایک دنیا کا معاملہ تھا، دنیا کی ایک میٹنگ اور دنیا کی ایک کام تھا، جس کے سلسلے میں میں نے ظہر کے فوراً بعد پتوں کی جو ہے نا پہنچنا تھا، اور وہاں پہ میری ایک بڑی ضروری ایک بات تھی۔ لیکن آپ سب کا یہ پیار ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دل اللہ جانتے ہیں۔ میں خالص نیت سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ سب کی یہ شفقت ہے جو مجھے یہاں پر لے کے آئی۔ یہ محترم جناب بھائی محمد سبحان طارق صاحب ہیں، اکثر دوست احباب ان کو جانتے ہیں۔ یہ ان کی وسادت سے ہی آج میں ان کے پاس پہنچا ہوں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور مزید کامیاب فرمائے، اور اللہ پاک ان کے گھر پہ خاص اپنی رحمت فرمائے، شریروں کے شر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور ان کے محترم والد صاحب جو کہ میرے انکل محترم جناب شیخ محمد طارق صاحب بیمار ہیں، دعا کر دیں اللہ پاک ان کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں میں ایک ڈسکا کے علاقہ گوجرا میں محترم جناب بھائی سیف اللہ مدنی صاحب اور محترم جناب بھائی کامران صاحب، بھائی محمد چاند صاحب اور ان کے تمام رفقا، ان کی محبت بڑی دعوت پہ میں بندہ نچیزہ حاضر ہوا تھا، اور عظمت والدین پہ میں نے بیان کیا تھا، جو اللہ پاک نے بہت ہی کم وقت میں کافی لوگوں تک اس کو پہنچایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت ہے، اور میرے بندہ نچیز کی تھوڑی سی ایک محنت تھی جو اللہ پاک نے وہاں پہ مجھے کامیاب فرمایا۔ اور وہاں میں نے ایک نظم پڑھی تھی ماں کے حوالہ سے، اور دکھی بیٹی کی فریاد، وہ بہن وہ بیٹی جب اپنے باپ کے گھر میں تھی تو اس کی محبت، اس کا پیار، اس کے لاڈ اور تھے، اور جب اس کا بیاہ ہو گیا، جب وہ نکاح ہو کے اپنے گھر چلی گئی، پھر جب اس کے بابا دنیا سے چلے گئے یا اس کا بھائی دنیا سے چلا گیا، جب وہ اپنے گھر آتی ہے وہ پہلے والا پیار نہیں رہتا، وہ پہلے والی محبت نہیں رہتی، وہ پہلے والی شفقت نہیں رہتی۔ اس پیار کو اور اس لمحے کو میں ان جملوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل اگر سلو ہوتا ہے تو چلا لو۔ تو بڑی محبت والے یہ ایک جملے ہیں، یہ ایک درد ہے، درد دل ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی بھی یہ اکثر خواہش ہوتی ہے، بس یہ اس میں ایک رکت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بعض اوقات کہتے ہیں بھی شیخ صاحب رہن دو، بعض اوقات ایسا جملہ ہوتا ہے جو نہیں سنا جاتا، جس پہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ باقی یہ ایک عکاسی ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماوا ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا لوگو ماوا ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے، اس سارے جگ دے جی ولیاں تو ود کے، ماوا دی دعاواں لوگو ماوا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہوا لکھان بہاراں وچ گلشن، لکھان بہاراں وچ گلشن تے ول باغ دے مکھ پڑتاونا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگو، پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری، اور جویں لاڈ لڈائے نے باپ پیارے،
ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਲਾਡ ਕਿਸੇ ਲਡਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਭਾਈਓ ਓਏ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਓਏ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਓਏ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਓਏ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਂ ਕਹੀਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਡ ਯਾਰੋ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੰਡ ਯਾਰੋ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡ ਲੈਂਦੀ ਓਏ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਮ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪੈਂਦੀ ਓਏ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹਨੇ ਓਏ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਓਏ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹਨੇ ਆਜਾ ਦਸਾਂ ਅਮਲ ਮੈਂ ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਉਸ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜੀ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਬੈਠੀ ਓਏ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੋਲ ਬੈਠੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਲਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਓਏ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਸਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਸਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਲਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਡੇਰਾ ਏ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਏ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਮੇਰਾ ਓਏ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖਾਵਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਈ ਭਰਜਾਈਆਂ ਖੋਵਨ ਓਏ ਲੱਖਾਂ ਭਾਈ ਭਰਜਾਈਆਂ ਖੋਵਨ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਦੁਖੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਪੀ ਜਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਜਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਬਦਾ ਏ ਲੋਗੋ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਾ ਏ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਿਆਰ ਜੋ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਏ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਏ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਏ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਬਦਾ ਏ ਓਏ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਏ ਲੋਗੋ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇੜਾ ਏ ਓਏ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਿਆਰ ਜੋ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ
ईद दिहाड़े मां प्यो वाले, ईद दिहाड़े मां प्यो वाले, ऐशा खुशियां कर दे मापिया बाज यतीमन माने रो रो होके भर दे। ईद दिहाड़े मां प्यो वाले, ऐशा खुशियां कर दे मापिया बाज यतीमन माने रो रो होके भर दे। और जिन्ना दियां मर जावन मावा, और जिन्ना दियां मर जावन मावा, ओ गल्ला करन हवावां नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आउना, पेके होंदे मावा नाल। ऐ ईदा आवन बिन मावा दे, ईदा आवन बिन मावा दे, ऐ ईदा किवें होंदियां ने। वेख के खुशियां लोगां दियां अखां भर भर आउंदियां ने। मछली वांगू तरपना पैंदा, मछली वांगू तरपना पैना, किसे नू क्यों तरपावा नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आउना, पेके होंदे मावा नाल। और जिस दी भी मर जावे मां, और जिस दी भी मर जावे मां, पता ही उसनू लगदा ए। जिथे बलदी अग होवेगी सेक भी होते लगदा ए। मेरे ते अरमान नी जल गए, मेरे ते अरमान नी जल गए, किसे नू क्यों जलावा नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आउना, पेके होंदे मावा नाल। और जिस दी भी मर जावे मां, पुछ यतीमा कोलों जाके, हाय मां प्यो मरे जिन्ना दे, दर दर रुल दे ठेडे खांदे नहीं सर पैर जिन्ना दे। ओ जिन्ना दियां मर जावन मावा, ओ गल्लां करन हवावां नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आउना, पेके होंदे मावा नाल। और इंतहाई तवज्जो तलब जुमला, इंतहाई दुख बड़िया जुमला तेरे सामने रख लगा वा। दुख सुख वेले मां मेरी तू, दुख सुख वेले मां मेरी तू, दुख सुख वेले मां मेरी तू, सा नल सा मिलाउंदी सै। आप तू माए भुखी रह के मैनू रज खिलांदी सै। जिन्ना दियां मावां जिंदा ने ओ जरूर मेरी इस गल नाल इत्तफाक करनगे। अल्लाह दी कसम अगर मैं अपनी गल करा ते बचपन दे अंदर मैनू बड़ी अच्छी तरह याद है। मैं अपनी होश संभाल रहा सा, मैं अपनी जवानी दे अयाम चढ़ रहा सा। मेरी मां ने बड़े वक्तां नाल, मेरे अब्बू जान ने बड़ियां मेहनतां दे नाल मैनू पालिया ते मैनू संभाले। अगर मैं अज तुहाडे सामने अगर अल्लाह पाक ने कुछ मुकाम दिता है, अल्लाह पाक दी खास रहमत है, मां बाप दियां दुआवां ने ते मेरे उस्तादां दियां मेहनतां ने, इन्हां जैसे बुजुर्गां दा प्यार है। ये दुआ कर देंदे ने, अल्लाह मैनू इज्जत दे देंदा है। अल्लाह को अकबर। अज जेहड़ी गल मैं तुहाडे सामने रखना चाहना कि दुख सुख वेले मां मेरी तू सा नल सा मिलाउंदी सै। आप तुमाए भुखी रह के मैनू रज खिलांदी सै। पक्के हुन विछोड़े पै गए, पक्के हुन विछोड़े पै गए, पेकियां मेरियां थावां नाल। मां मैं हुन नहीं पेके आना, पेके होंदे मावा नाल। और चेहरा तेरा दिसदा नहीं मां, ऐ चेहरा तेरा दिसदा नहीं मां, पर यादां तेरियां आउंदियां ने। ऐ दुखां भरियां कालियां रातां मैनू वड वड खांदियां ने। चेहरा तेरा दिसदा नहीं मां,
ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਂਦਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨੀਂਦਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਦੇ, ਦੁਖੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਓਏ। ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਜੁਦਾਈ ਸਹਿ ਗਈ ਸਾਂ, ਪੱਕੀ ਜੁਦਾਈ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ, ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ। ਆਖਿਰ ਚੰਦ ਸਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਜਜ਼ਾਕੁमुल्लाह खैर।